اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے اس وقت علامہ طاہر اشرفی نیوز کانفرنس کریں اور ان کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ بھی موجود ہیں. فخر کرتے ہیں اور یہ آج کے اس جو ہے فورم کی طرف سے قومی پیغام امن کمیٹی اور صوبائی پیغام امن کمیٹی کی طرف سے بھی میں یہ گزارش کروں گا اور میں معافی مانگتا ہوں اپنے فوج کے جوانوں سے، میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کی ماؤں سے، میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے جن کو آنا پڑا کہ وہ آ کے کہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو. ہم زندہ ہیں الحمدللہ، ہم ابھی مرے نہیں ہیں، یہ قوم زندہ ہے، کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دے گی. میں اس ماں کو جو کل رات کہہ رہی تھی کہ بتاؤ کتنے پیسے چاہیے تمہیں، میں نے بیٹا شہید کروایا ہے، تم بتاؤ میں تمہیں پیسے دیتی ہوں. اگر پیسوں سے بیٹے تولے جاتے، یہ پیسوں سے نہیں تولے جاتے، یہ اس بات پر بلیو رکھتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور ہمارا یہ یقین ہے، ہم تو ہر نماز میں شہادت کی دعا مانگتے ہیں. کون سا مسلمان ہے جو شہید نہیں ہونا چاہتا؟ اصحاب رسول و اہل بیت سے لے کر کل اگر کوئی اٹھ کے کہے گا کہ یہ مولوی صاحب جو ہے یہ تو نماز پڑھاتا ہے، پیسے لیتا ہے، اس کو اجر کس چیز کا ملے؟ اور اگر اللہ قیامت کے دن ہمیں کہہ دے کہ تم تو پیسے لے کے نمازیں پڑھاتے تھے، مدرسے چلاتے تھے، سبق پڑھاتے تھے، نیک کام کرتے تھے، اجر کس چیز کا؟ تو اللہ نے تو بار بار کہا ہے کہ تم یہ کرو گے میں تمہیں اجر دوں گا. اور شہیدوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، ان مجاہدین کی جو اسلامی ریاست کی سرحدوں کے محافظ ہیں، ان کے دھول جو اڑتی ہے اس کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں. میں اپنی طرف سے بھی، اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی ان شہداء کے والدین سے، بچوں سے، بیویوں سے، بہن بھائیوں سے معافی کا طلبگار ہوں جو دکھی ہوئے ہیں. ہم آپ سے زیادہ دکھی ہوئے ہیں. کیسے میں اس کی توہین کروں جو میں سوتا ہوں اور میرے لیے اپنی جان دے کے قربان ہو جاتا ہے؟ اس لیے میں پھر عرض کروں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے، اس ملک پر ایک دہشت گردی کی جنگ جو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اپنی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری قوم کھڑی ہے. فتنہ خوارج کو بھی سب نے پہچان لیا، فتنہ ہندوستان کو بھی پہچان لیا. ہم ان کے بالواسطہ، بلا واسطہ، دانستہ یا نادانستہ، میرے یہ چاروں جملے پلیز یاد رکھیے، کسی بھی طور پر ہم ان کے سہولت کار نہ بنیں. میں گزارش کروں گا محترم جناب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری سے کہ وہ 1 منٹ میں آپ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں. محترم جناب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے عزت وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب اور تمام کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج بہت ہی فراخ دلی اور انتہائی فیاضی کے ساتھ اس ہمارے فورم کا استقبال کیا. اور پھر اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو پیغام لے کر یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں قومی پیغام امن کمیٹی کی مناسبت سے، وہ یقیناً یہی ہے کہ وطن عظیم پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بارکہ حق کے بعد جو عظمت اور شان عطا کی ہے اور اس کا منہ بھوڑتا ثبوت امریکہ اور ایران کی جنگ بندی میں پاکستان میں اتنے بڑے بڑے ملکوں کی امن اور جنگ کے فیصلے کیے گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد ہمارے اوپر جو جنریشن وار جس انداز سے مسلط کی گئی، مجھے یہاں پر صدر مملکت عزت مآب محترم آصف علی زرداری صاحب کی بصیرت اور فراست کو خراج تحسین پیش کرنا پڑ رہا ہے کہ جو نے بہت سال پہلے قومی مفاہمت کا ہمیں اصول ریاست سکھایا، اور آج الحمدللہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہی ہم محبت اور اتحاد کا پیغام لے کر پورے ملک میں انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں. اور ہم یہ کہنے آئے وزیر اعلیٰ صاحب خدمت میں کہ انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس طرح سندھ کو آپ نے امن کا گہوارہ بنایا، مزید اس کے امن کو یقینی بنانے کے لیے ہماری دعائیں دامے دل میں قدمیں سکنے تعاون ہمارا آپ کے ساتھ شامل ہوگا. محترم ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل. قومی پیغام امن کمیٹی اور صوبائی پیغام امن کمیٹی پاکستان کے دور عرض میں پیغام پاکستان اور امن کی آواز کو پہنچا رہی ہے، اور اس عمل کی کوشاں ہے کہ ملک میں آنے والے ایونٹس پیار محبت کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ، اتحاد و بھائی چارے کے ساتھ رخ و پذیر ہوں. اور اس کی بڑی عمدہ مثال ابھی جو نوروز کا مہینہ گزرا، جس امن اور آشتی کے ساتھ گزرا، وہ ایک اس کا بڑی ثبوت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسالک اور یہ مذاہب جب آپس میں ایک جگہ پہ مل بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں گے، ایک دوسرے کا بات چیت کریں گے،
تو اس کے بہت بہتر نتائج برآمد ہوں گے، جس سے نہ صرف ملک میں امن کے قیام کو طویل عطا ہوگی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ امن قائم ہوگا تو اس سے معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر آصف میر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکہ حق کے بعد اللہ رب العزت نے پاکستان کو جو دنیا بھر میں عزت، شان اور قبولیت عطا اس کا آج ثمرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں اس وقت پاکستان دنیا کی امن کا تعمیر ہوا ہے، لیکن اس موقع کے اوپر ہمیں ایک طرف فتنہ ہندوستان اور دوسری طرف فتنہ الخوارج کا سامنا ہے۔ ہمارے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے 2010 میں دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے نام سے ایک مخصوص فتویٰ جاری کیا اور اپنے عسکری اور عامت الناس کو ایک فکری کلیئرٹی دی کہ یہ دہشت گرد ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ تو آج بھی ہم اسی کے لیے وہ نصاب امن اپنے طلبہ کو بطور نصاب پڑھائے تاکہ لانگ ٹرم اس کے لیے پالیسی مرتب کی جائے اور آئندہ فکری نظریاتی کلیئرٹی اور شعوری کلیئرٹی کے ساتھ مذہبی طبقہ جو ہے امن اور رواداری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے۔ علامہ عارف وادی صاحب۔ اس ملک کا امن ہمیں بہت پیارا ہے کہ یہ ملک اللہ کی نعمت ہے، اس بھائی صدام کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ اس کی خدمت کرنا ہم عبادت سمجھتے ہیں، عبادت کے لیے قائم کرنا عبادت سمجھتے ہیں۔ ان حالی امت واحدہ کے وہ عملی طور پر جا کر جزاکم اللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ طاہر رشفی صاحب کی سربراہی میں یہ قافلہ امن کا چلا ہے، محبت کا چلا ہے، نفرتیں ختم کرنے کے لیے اور تکفیر کو مٹانے کے لیے اور توہین کو مٹانے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی تمام سیاسیوں کو یہ پیغام دوں گا، شہداء جزاکم اللہ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور یہ پیغام دوں گا کہ جہاں یہ دینی فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، وہاں سیاسی فرقہ واریت کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ قتل نہیں ہونی چاہیے آج، جس سے ملک میں انتشار پھیلے اور خصوصاً شہداء کی فیملیز کے دل مجروح ہوں۔ آج جزاکم اللہ خیر۔ علامہ محمد حسین اکبر صاحب برکت کے لیے 1 منٹ۔ ڈاکٹر صاحب مائک بند کر۔ ہمارا سلامتی کے ساتھ تمام پروگرام گزرے۔ آج سے سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ گزارش ہے کہ 40 کے جلوس ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، زائرین مجالس میں جاتی ہیں، خاص طور پر کربلا بھی اسی راستے سے جاتے ہیں، تو ان کو سہولت مہیا کرنا آپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں بھی ہے۔ ہم بھی درخواست کرتے ہیں کہ جس طرح حرام کے ترین انتظامات سے 40 کے اور جو آنے والا ربیع کا مہینہ ہے وہ انتظامات بھی مثالی ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دشمن کے تمام تر حملوں کو ناکام بنائیں گے۔ جزاکم اللہ۔ رجیش کمار صاحب 1 منٹ۔ جس سے پہلے تو شکریہ، سب سکھوں نے ہمیشہ امن، رواداری، بھائی چارے کو فروغ دیا ہے، اور سب پاکستان کی تمام مہر وطن اقلیتی برادری اس عزم کے ساتھ رہتی ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم سب کو امن کے لیے، رواداری کے لیے، بھائی چارے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں یہاں پر پاکستان کی تمام اقلیتی برادری کی جانب سے ہمارے جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور یہ عزم کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی تمام مہر وطن اقلیتی برادری پاک و فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک و فوج پائیدار باد۔ مفتی یوسف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان دراصل پیغام اسلام ہی ہے، اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے پہنچانے کے لیے پاکستان کام کے لیے ہم جگہ حاضر ہو رہے ہیں۔ سوالات ہماری زندگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے پاکستان پہ ایک عظیم کردار دیا ہے اور عظیم مقام ہے، اس میں جہاں ہماری پینسل بھی ہے، پین بھی ہے،
اور سبب تھا اس نسل سے بڑا کردار ہماری پاک فوج کا تھا. بنیان مرصوص مارکہ حق میں بھی ہم حیثیت عوام اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. پاکستان کے اندر تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد اور وفاداری سے رہنے کی توفیق عطا فرمائی, اور ہم مل کر دشمن کے عزائم کو ناکام بنائیں. اور دشمن جو اس وقت تدبیر کاری کر رہا ہے اور سازشیں کر رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں, یقیناً ہم سب نے مل کر انشاءاللہ کو ناکام بنانا ہے. پاکستان کے تحول استحکام کے لیے کردار ادا کرتے رہیں. حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب. بہت بہت شکریہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پیغام امن کمیٹی کی زیارت کی, مہمان نوازی کی, ان کو تعاون کا یقین دلایا. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے کہ بہت سارے ہمارے ان بے چینیوں کا حل ہے جن سے آج پاکستان گزر رہا ہے. یہ فتنۃ الخوارج اور فتنہ ہندوستان اور یہ سب و ستم اور توہین اور گستاخی اور تکفیر اور فرقہ واریت, اس کی ایک بہت بڑی بنیاد یہ ہے کہ مذہبی طبقے میں اور ریاست اور حکومت کے درمیان ایک گیپ ہے. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے. میں بہت امید رکھتا ہوں کہ اگر ہماری ریاست, حکومت اور خاص طور پہ سندھ حکومت اس کی اگر سرپرستی کرے گی تو ہمارے بہت سارے مسائل ملک کی سطح پر بھی حل ہوں گے, بین الاقوامی سطح پر بھی ہوں گے اور صوبائی سطح پر بھی ہوں گے. ہمارے جامع الرشید میں کہ آج کل ایک کتاب آخری مراحل میں ہے, اس میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے وہ تمام آیات, احادیث اور فقہاء کے اقوال اس میں نقل کی. اس میں ثابت کیا ہے کہ اقلیتوں کی جان, مال, عزت جیسے ان کی بات ضروری ہے, ایسے ہی جیسے کسی مسلمان کی غیبت کرنا ناجائز ہے, اس سے حسد کرنا جائز ہے, اقلیتوں کے ساتھ بھی حسد کرنا ناجائز ہے, غیبت کرنا ناجائز ہے. اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین نے ہمارے ذہن پر بھی پیرا بٹھا دیا کہ آپ اقلیتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہ کمیٹی انشاءاللہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے گی انشاءاللہ, اور تمام اقلیتوں کو سکون ملے گا. مفتی کریم تمام مساجد کے لوگ اس میں موجود ہیں. جہاں بھی تبرہ ہوتا ہے, سب کو ستم ہوتا ہے, گستاخی ہوتی ہے, اس میں اتنے حضرات موجود ہیں کہ ہر جگہ ہی لوگ جا سکتے ہیں. تکفیری کرنے والوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں, سب کو ستم کرنے والوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں. تو آپ کی سرپرستی کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو بہت بڑا ایشو ہے کہ مدارس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ لوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا. تو 15 بورڈ میں سے 10-11 بورڈ کے ذمہ داران یہاں اس کمیٹی میں لیے گئے ہیں تاکہ یہ پیغام نیچے تک جائے, نصاب کے اندر چیزیں شامل ہوں اور طلباء کی ذہن سازی ہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت اس میں برکت ہوگی, اور خاص طور پہ سیم صاحب آپ کی پارٹی کے ماتھے پہ جو بہت بڑے بڑے تاج ہیں, ان میں 73 کا اسلامی آئین ہے, ختم نبوت کا قانون ہے, OIC کی تاسیس اور بنیاد ہے, اور ایٹمی پروگرام کی بنیاد ہے, جس کی برکت سے آج ہم پوری دنیا میں ہماری عزت ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے اور بھی اپنے نامہ اعمال میں, اپنے اس میں ان چیزوں کا اضافہ کریں, اور یہ کمیٹی مکمل طور پہ آپ کو سپورٹ کرے گی, آپ کی مدد کرے گی. میں اس مرتبہ پھر تمام صوبائی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا, اور تمام جو مرکزی کمیٹی جو تشریف لائی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو صوبائی کمیٹی ہے ان سے میں درخواست کروں گا کہ ہم جامع الرشید کی جو خدمات آپ کو رہے ہیں ہمارے. جزاک اللہ. مفتی کریم خان صاحب 1 منٹ بس. مفتی صاحب, تو میں
جائیں اور شہداء سے معافی بھی مانگی جائے. ہم سب بھی شہداء سے معافی مانگتے ہیں. پاکستان کی پرندہ. مفتی نعمان نعیم صاحب شکریہ ادا کر دیں پھر ڈی جی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سی ایم صاحب کا اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یقین دہانی کروائی اس بات پر کہ صوبائی پیغام عمل کمیٹی ایز اے کوآرڈینیٹر میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ نے ان کے تعاون کی بھی یاد دہانی کروائی اور اس بات پر بھی یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ ان کو ایک آفس بھی مہیا کیا جائے گا. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں الحمدللہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے دستاویزوں ہیں ہر معاملے میں فرقہ کے خاتمے کے لیے, شدت پسندی کے خاتمے کے لیے, محبت کو فروغ دینے کے لیے ہم ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. ایک وہ قطرہ جو اللہ کے سامنے آنسو کا قطرہ بہا ہو اور ایک وہ قطرہ جو خون کا قطرہ اللہ کے راستے میں بہا ہو. اللہ تعالیٰ کو دو آنکھیں بہت پسند ہیں. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں جاگی ہو, اس آنکھ کو اللہ رب العزت کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں اس پر کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں اس پر. میں سمجھتا ہوں کہ شہداء کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اسی طرح افواج پاکستان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی بہترین کارکردگی پر. اور یہ جو کمیٹی بنی ہے پیغام عمل کمیٹی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی فعال کمیٹی پہلی مرتبہ. جزاک اللہ جی. میں علامہ طاہر اشرفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس کو فعال رکھا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت سارے حضرات ہیں, سب سے معذرت کیونکہ وقت کم ہے. علامہ ڈاکٹر اسد زیدی صاحب ہیں, مشہدی صاحب ہیں, ہمارے سردار صاحب بیٹھے ہیں, پنڈت صاحب. تو میں ڈی جی آر ای جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل ریلیجس ایجوکیشن ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ 15 جو اسلامی بورڈ ہیں پورے ملک میں, آج الحمدللہ ان میں سے 13 بورڈز کی نمائندگی اس ہال میں ہو رہی ہے, جو بذات خود اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تصویر ہے. اور اسی پیغام کو لے کے ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن, جس کے ساتھ تقریباً 22,000 مدارس رجسٹر ہو چکے ہیں, وہ مدارس کے لیول پر پیغام پاکستان کو پہنچا رہی ہے تاکہ ہمارے ملک میں باہمی امن ہو. ہمارے بچے ان میں جو مسالک کے مختلف قسم کے نظریات ہیں ان میں مفاہمت ہو, ان میں اتفاق ہو اور باہمی آہنگی ہو ان تمام مسالک کے اندر. تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ عملی تصویر ہے کہ جب بھی کسی مدرسے میں ٹریننگ ہوتی ہے تو دوسرے مسلک کے بچے بھی آ کے وہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. تو ہم لوگ ان تمام جو وفاق ہیں, 13 وفاق جو یہاں پہ موجود ہیں, 13 بورڈز کے نمائندے, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. حکومت سندھ کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا اور یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہ بات کر سکیں کہ ہم پورے ملک کو, صوبے کو امن و امان کا گہوارہ کیسے بنا سکتے ہیں. اور پیغام امن کمیٹی کا ممبر ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کاوش پہلے نہیں ہوئی جس شد و مد کے ساتھ, جس جذبے کے ساتھ یہ کاوش اب ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. میں آخر میں شرجیل انعام میمن صاحب کو, چونکہ لازمی بات ہے اطلاعات اور پریس کانفرنس, تو یہ شکریہ بھی ادا کریں گے. اور ابھی سعید غنی صاحب بھی یہاں موجود ہیں. ان دونوں حضرات کی طرف سے آپ حضرات کے لیے کہا گیا, لیکن چونکہ آپ کا وقت کم ہے, جو کمیٹی آئی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ میزبانی یہ کریں گے. تو شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تمام دوستوں کا. شرجیل انعام میمن صاحب کو بات کرنا چاہتے ہیں. شکریہ. اور چیف منسٹر ہاؤس میں جو پیغام امن کمیٹی جو ہماری وفاقی اور صوبائی, ان کو چیف منسٹر صاحب نے آج مضبوط کیا, اور آپ سبوں کے آنے کا بہت شکریہ. اور اس طریقے سے پیغام یہی ہے کہ ہم سب نے مل کر جو ہے
اپنے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، اور کیونکہ جتنے بھی مختلف فکر ہیں، جتنے بھی ہمارے جو ہے مختلف مذاہب کے لوگ اس پاکستان میں خصوصاً سندھ میں رہتے ہیں، ان سب کی نظریں آپ کی طرف ہوتی ہیں، ان کے علماء کی طرف ہوتی ہیں، ان کے مذہبی رہنما کی طرف ہوتی ہے. تو کسی بھی قسم کے واقعات کبھی ہوں تو اس میں ہم سب کو کم از کم لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ کی ایک ایک الفاظ کو لوگ سنتے ہیں، آپ کے انداز گفتگو کو لوگ سنتے ہیں، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو آپ ان کے لیڈر ہیں تو آپ کی جو نرم گفتگو اور جس طریقے سے آپ شائستگی کو ابھی تک مینٹین کرتے بیٹھے ہیں پورے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پوری کہیں مثال نہیں ملتی. اور پاکستان وہ ملک ہے جس نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا. آپ نے دیکھا کہ اگر کہیں پہ کتنی بڑی جارحیت بھی ہو رہی ہو، بھارت میں جس طریقے سے مائنورٹیز کے خلاف مظالم ہو رہے ہو، لیکن یہاں پہ الحمدللہ کسی بھی ہمارے مائنورٹی والے کو کوئی ایک آنچ بھی نہیں آتی، کیونکہ ہم سب کی یہ محبت کا جو ہمارا طریقہ ہے، ہم ان ایکشن کا بھی ریئیکشن یہاں سے نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک گلدستہ ہیں. پاکستان نمبر دے دیں مجھے تو میں آپ کو میسج کر دوں گا. اس پرچم میں بھی جو سفید پورشن ہے وہ مائنورٹیز کے حقوق کے لیے، تو ہم سب نے مل کر اس پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے، اور تمام ہمیں سب کو مذہب آہنگی کو آگے چلنا ہے. اور خصوصی طور پر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی وطن کا دفاع ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں، اور تمام ان شہداء جو کہ شہداء ہیں یا غازی ہیں، وہ ہم سب ہمارے ماسے کا جمر ہیں، ہم سب کے لیے قابل فخر ہیں، اور ہم سب جو ہے ان کی قربانیوں کو بھی سراہتے ہیں، ان کی شہادتوں کو بھی سراہتے ہیں، اور ہم سب نے مل کر اپنے انداز گفتگو میں شائستگی اختیار کرنی چاہیے، اور اس طرح کی کوئی ہم بات نہ کریں جس سے کسی قسم کی کسی کی دل آزاری ہو. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، جزاک اللہ.